ابتدا میں سورہ مجادلہ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ مجادلہ جس کا آغاز قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق اللہ رب العزت نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے متعلق بار بار التجا کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العزت تم دونوں کی وہ خوب باتوں کو سماعت فرماتا ہے، کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا۔ یہ پہلی آیت ہے، ایک خاص منظر ہے۔ حضرت حولہ بنت سالم خاتون تھی، ان کی شادی تھی حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بڑھاپے کے اندر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو، زوجہ کو کہہ بیٹھے، تم تو مجھ پر ایسے ہو جس طرح میری ماں کی پشت۔ ایک شرعی مسئلہ ہے زہار کا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اپنی کسی محرمات ماں بہن میں سے کسی ایک کے جسم کے ساتھ تشبیہ دے کہ جیسے وہ حرام ہے تم ایسے مجھ پر حرام ہو، تو اسے زہار کہتے ہیں۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ جملے کہہ دیتا، اس کی مطلب طلاق لے لی جاتی اور علیحدگی ہوتی۔ ابھی اسلام میں اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت اوس اپنی اہلیہ کو یہ کہہ بیٹھے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان پاکیزہ لوگ تھے، کہہ بیٹھے، دور جاہلیت کا طریقہ جو تھا رائج، اس کے پیش نظر اپنے بیوی سے الگ ہو گئے۔ کہا میں تمہیں تو یہ جملے کہہ بیٹھا ہوں، چونکہ دور جاہلیت میں یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ ان جملوں کا بھی طلاق ہوتی ہے، لہٰذا تم مجھ سے علیحدہ رہو، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ یہ خاتون سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، حاجت روا مشکل کشا امام الانبیاء علیہ السلام، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب یہ بے آس ہو کر بھی چاہتے نہیں تھے میاں بیوی کی ایسی بات ہو جائے، لیکن جملے نکل گئے۔ اب حضور کی بارگاہ میں گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس نے مجھے یہ جملے کہہ دیے ہیں۔ دور جاہلیت میں چونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ طلاق، اس نے مجھ سے علیحدگی شروع کر دی ہے۔ میں اس عمر کے اندر اس کے بغیر یوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو بچے ان کی پرورش نہیں ہو پائے گی، ان کا اندیشہ ہے، اور اگر انہیں اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو میں بالکل تنگ دست ہوں، ان کی پرورش نہیں کر پاؤں گی۔ تو اور وہ اس مسئلے میں بالکل اسی طرح جو دور جاہلیت کا عمل ہے جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ میرے لیے کوئی حل فرما دیں، ایسی ترکیب کر دیں تاکہ ہمارے لیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابھی تک اس مسئلے میں کوئی حکم نہیں فرمایا۔ پھر وہ خاتون بار بار حضور کو یہی عرض کرے، یا رسول اللہ کوئی حل نکالیں، یا رسول اللہ ہمارا کوئی حل نکالیں، ایسی ترکیب کریں تاکہ میں اپنے اس خاوند سے، وہ نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، مالدار بھی ہے، خوشحال ہے، میں اس سے راضی ہوں، لیکن آپ کوئی حل نکال دیں، آپ کی لبائے مبارک جنبش کریں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام خاموشی اختیار کیے۔ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ بات ان کی دیکھ کر بار بار جب انہوں نے بات کی تو سیدہ ام المؤمنین اس خاتون کو کہا خاموش ہو جاؤ، آپ دیکھ نہیں رہی اللہ کے حبیب علیہ السلام پر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ پھر جس وقت حضور علیہ السلام نے انہیں کہا نا ابھی اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، بار بار یہ گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر، یا اللہ تو مجھے
ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جب کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر یوں اجڑ جائے، میرے لیے کوئی اپنے حبیب علیہ السلام پر کوئی آیت نازل فرما، کوئی حکم نازل فرما۔ تو اس خاتون کی یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور وہ سارا منظر اللہ نے اس آیت میں نازل فرمایا۔ زہار کا حکم نازل ہو گیا کہ زہار کے لیے احکامات نازل ہوئے کہ اب جب امت محمدیہ اگر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ بیٹھے تو فرمایا گیا کہ یہ زہار جو ہے اس کا وہ کفارہ ادا کریں گے، یا تو غلام آزاد کریں گے یا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں گے، پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ ہے مسئلہ زہار کا۔ لوگ صریح طلاقیں دے کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے کہتے کچھ نہیں ہوتا، مسئلے کو سمجھا جائے۔ یہ زہار کا مسئلہ ہے، جس نے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی، بیٹی کے ساتھ تشبیہ دی۔ لفظ طلاق کہنے سے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے حل نہیں ہوتا، اس کا حل وہی ہے جو طلاق کے مسائل جو علماء کو سے پوچھے جا سکتے ہیں، اب وہ وقت نہیں۔ تو پھر یہ 3 حکم نازل ہوئے۔ یہی وہ موقع ہے کہ جس وقت پھر یہ حکم نازل ہوا ان کے لیے حل نکل آیا، اور پھر انہوں نے حل اس پر عمل کیا۔ یہ خاتون بوڑھی ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، امیر المؤمنین ہے، آپ مدینے کی گلیوں سے جا رہے ہیں تو یہ بوڑھی خاتون، آپ بلکہ ایک جگہ جلوہ گر تھے، بیٹھے تھے، یہ بوڑھی خاتون سامنے، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اس خاتون کے لیے، بوڑھی بالکل انتہائی بڑھاپے میں ہے، آپ کھڑے ہو گئے اور ان کی بات سنی جو وہ چاہتی تھی، ان کے لیے وہ مہیا فرمائی۔ پھر جب وہ چلی گئی لوگوں کو فرمایا تم تعجب کر رہے ہو کہ فاروق اعظم اس بوڑھی خاتون کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ سنو، یہ وہ بوڑھی خاتون ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب نے اس کے حق میں قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے۔ تو اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یعنی صحابہ کرام اگر کسی کا عزت، کسی کو احترام دے، عزت دیتے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی مقبولیت کی وجہ سے دیتے۔ آج تو لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں دولتوں کی وجہ سے، محلے داری کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کو احترام نہیں دیتے۔